اپنے مصلح امامت کا جس کو سب سے زیادہ حقدار سمجھا، وہ فاروق اعظم نہیں تھے، وہ عثمان غنی نہیں تھے، وہ مولا علی نہیں تھے، وہ حضرت حسنین کریمین یا کوئی دوسرا صحابی نہیں تھا، بلکہ میرے نبی نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر بھی 17 نمازوں کی امامت کروا کر مصلح دے کر کے دنیا والوں کے اوپر یہ واضح اور اشکار کر دیا کہ امت میں روحانیت کے اعتبار سے بھی اول نمبر صدیق اکبر کا ہے اور خلافت کے اعتبار سے بھی اول نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ اور اسی لیے اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے اور ہر سنی کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ جو سیدنا صدیق اکبر ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ بولیں کیسے خلیفہ بلا فصل؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈائریکٹ جس کا نمبر ہے روحانیت کے اعتبار سے بھی اور خلافت کے اعتبار سے بھی، سیاست کے اعتبار سے بھی اور امامت کے اعتبار سے بھی اور قیادت کے اعتبار سے بھی، وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ کون ہے سیدنا؟ آپ سوچتے ہوں کہ تیسرا جمعہ ہو گیا مسلسل مولوی صاحب سیدنا صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں، آخر ان کے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سنو، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس یا عبداللہ ابن مسعود سے یہ بات اور یہ حدیث پاک مروی ہے، سرکار دو عالم بولے نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امتی، ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر کرنا میرے ہر امتی کے اوپر واجب و ضروری ہے، واجب و ضروری ہے۔ اور یہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام میں کون ہوتا ہوں بیان کرنے والا، آپ کون ہوتے ہیں بیان کرنے والے سننے والے؟ آؤ اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں جن کے تعلق سے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، ذرا محبت سے آواز آئے، عمر کی زبان پر، اور فرمایا الشیطان یفر من ظل عمر، میرا عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اور فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر سرکار فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے، وہ کون ہوتے؟ عمر ہوتے، اور فرمایا لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب، اگر میں نبی نہ بنایا جاتا میری جگہ پر جس کو نبی بنا کر مبعوث کیا جاتا وہ عمر ہوتے، وہ کون ہوتے؟ عمر۔ کیا مرتبہ ہے عمر کا، کیا مقام ہے عمر کا سرکار کی زبان سے، اور وہ عمر کیا فرماتے ہیں کاش میں ابو بکر کی چھاتی کا ایک بال ہوتا۔ اللہ اکبر، نہیں آئی آپ کو بات سمجھ میں؟ عمر کی تعریف زبان مصطفیٰ سے، اور سرکار حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں ابو بکر کی چھاتی کا ایک بال ہوتا۔ تو پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات ہیں امت مصطفیٰ پر اس قدر، اس لیے سیدنا فاروق اعظم بھی اس قدر محبت کرتے ہیں، اور سرکار نے امت کے اوپر یہ ضروری قرار دیا، واجب قرار دیا کہ جہاں میری امت مجھ سے محبت کرے، جہاں میری امت علی سے محبت کرے، جہاں میری امت فاطمہ زہرا سے محبت کرے، حسنین کریمین سے محبت کرے، وہیں ان ساری نفوس قدسیہ سے بڑھ کر کے میری امت میرے ابو بکر سے محبت کرے۔ کس سے محبت کرے؟ میرے ابو بکر سے۔ اور یہ ابو بکر کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ، سب سے پہلے آقا پر ایمان لانے والے ابو بکر۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب اسلام کے لیے مال کی ضرورت پڑی تو کسی نے تھوڑا دیا، کسی نے زیادہ دیا، لیکن ابو بکر کی یہ شان ہے کہ سارے کا سارا گھر بار اٹھا کر بارگاہ رسول میں لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار نے پوچھا ابو بکر ما ترکت لأہلک، تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر
رسول کو چھوڑایا. یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور آپ کا مقام و مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں سمجھنے کے لیے اور بھی ایک حدیث پاک سنیں. تاروں بڑی شان ہے, بولے سبحان اللہ. چاند چمک رہا ہے اور ستارے آسمان کے اندر اوپر چلملا رہے ہیں. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ عفیفہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہیں اور تاروں بڑی رات ہے. حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف نظر کی اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ, سارے بول دیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم, آسمان کے تاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہیں. نہیں آئی آپ کی بات سمجھ میں؟ محبت سے بولے سبحان اللہ. آسمان کے تاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سوچ رہی تھی کہ کسی اور کا نام نہیں لیا جائے گا, میرے باپ ابو بکر کا نام لیا جائے گا. اور پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یا رسول اللہ, جتنے آسمان کے ستارے ہیں کیا اتنے کسی کی نیکیاں بھی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ, ہاں, جتنے آسمان کے تارے ہیں اتنی نیکیاں عمر ابن خطاب کی ہیں. اللہ اکبر, عمر ابن خطاب کی ہے. یہاں اگلی بات عرض کرنے سے پہلے ایک منٹ میں ایک بات اور عرض کر دوں. لوگوں, جو آپ نے کبھی آسمان کے تاروں کی تعداد لگائی؟ نہیں لگائی. لیکن وہ کہتے ہیں نبی یہ نہیں جانتے, وہ نہیں جانتے. آنے اور کسوٹیاں تمہاری ختم ہو جائیں, لیکن اللہ کی عزت کی قسم, جو نبی فرش زمین پر بیٹھا ہے وہ فرش زمین پر بیٹھ کر آسمان کے تاروں کی تعداد کو بھی جانتا ہے. اس لیے فرما رہا ہے جتنے آسمان کے تاروں کی تعداد ہے اتنی نیکیاں میرے عمر کی. حضرت عائشہ تھوڑی مایوس ہوئی, کہ عائشہ بس مردگی کا عالم کیوں چھا گیا؟ کہ یا رسول اللہ, میری توقع کچھ اور تھی. میں چاہتی تھی اور سوچتی تھی کہ میرے باپ ابو بکر کا نام لیا جائے گا. فرمایا عائشہ گھبرا مت, ابو اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ہجرت کی رات کی نیکی ایک طرف. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا. اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے. آذان مسجد نبوی ہے, آذان ہوئی, میں مختصر میں کر رہا ہوں, آذان ہوئی اور حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو بکر بیٹھے تھے اور جب آقا کا نام آیا انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا. یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے, لیکن جب انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا تو میرے نبی نے دیکھا. اس وقت نہیں بولے, جب آذان ختم ہوئی صحابہ سے پوچھا, میرے صحابہ تم نے دیکھا میرے ابو بکر نے کیا کیا؟ کیا یا رسول اللہ, ہم نے دیکھا آج ابو بکر نے ایک نیا کام کیا. کہا وہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ, آذان میں جب آپ کا نام آیا نا انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی وجبت لہ شفاعتی, جس نے قیامت تک ایسا کیا جیسے میرے دوست ابو بکر نے کیا وجبت لہ شفاعتی. اور دوسری حدیث پاک میں ہے فرمایا فقط حلت لہ شفاعتی, اس کے لیے میری سفارش اور میری شفاعت واجب ہو گئی. انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ ابو بکر کی سنت ہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین, تمہارے اوپر ضروری ہے تم میری سنتوں پر بھی عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے, ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے. میرے ذہن میں غالباً صحیح نام نہیں ہے.